السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج 9 رمضان المبارک 1447 ہجری مطابق 27 فروری 2026 بروز جمعہ کے اس بابرکت دن میں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روح پرور اور اصلاحی سلسلہ، جس کا عنوان ہے ماہ مبارک قرآن کریم سے تجدید تعلق کا سنہری موقع۔ ناظرین اور سامعین کرام، رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت الہی کا نور انسانیت پر نازل ہوا۔ یہ ویڈیو اسی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ رمضان المبارک صرف تلاوت قرآن کا نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کا رہنما بنانے کا مہینہ ہے۔ آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم رسمی تعلق سے آگے بڑھ کر قرآن کریم کو اپنے افکار، اعمال اور معاشرتی رویوں کا محور بنائیں۔ آئیے اس مبارک مہینے میں قرآن سے تجدید تعلق کا عہد کریں اور اپنی زندگی کو اس کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ سامعین کرام، یہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کا تعلق گہرا ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں تلاوت، فہم اور عمل کے ذریعے قرآن سے تعلق کی تجدید کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھنے کا اور تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ساتھ ہی تلاوت، ترجمہ اور تدبر کے ذریعے روح کی پاکیزگی اور ہدایت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سامعین کرام، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جسے خود اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی وہ ساعتیں تھیں جب آسمان ہدایت سے نور کی بارشیں ہوئی اور قرآن مجید انسانیت کے لیے شمع ہدایت بنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس کا ترجمہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تعلیمات موجود ہیں۔ اس پس منظر میں رمضان گویا قرآن سے تجدید تعلق کا موسم بہار ہے، ایک ایسا روحانی زمانہ جب دلوں کی زمین نرم ہو جاتی ہے، آنکھیں اشکبار اور زبانیں تلاوت سے معطر ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں بندہ محض قاری نہیں رہتا، بلکہ کلام الہی کا مخاطب بھی بن جاتا ہے، اپنے رب کی پکار کو محسوس کرتا ہے اور اپنے بکھرے ہوئے باطن کو آیات قرآن کی روشنی میں از سر نو سنوارتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں رہتا، بلکہ زندگی کا منشور بن کر دل کے دریچوں پر دستک دیتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن سے تجدید تعلق کی آج سب سے زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا رشتہ اس عظیم کتاب سے اب محض رسمی بن کر رہ گیا ہے۔ رمضان المبارک میں تو تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی ہی ہیں، گھروں میں قرآن کھولا جاتا ہے اور مساجد نور قرآن سے جگمگا اٹھتی ہیں، لیکن سال کے دیگر 11 مہینوں میں نہ ہم باقاعدگی سے
اسے پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں اور نہ تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، نہ اس کے معانی کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی دل لگا کر اس کی تلاوت سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یوں گھروں اور مسجدوں میں قرآن کے نسخوں پر گرد و غبار جمی رہتی ہیں، جبکہ ہماری عملی زندگی اس کی ہدایت سے محروم رہتی ہے۔ ناظرین اور سامعین کرام، کیا یہ ایک تلخ حقیقت نہیں کہ یہی قرآن جب غیر مسلموں نے کھلے دل اور جستجو بھری عقل کے ساتھ سنا اور سمجھا تو ان کی فکری دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، ان کے زاویہ نگاہ بدل گئے، ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز بدل گئے اور ان کی زندگیوں کا رخ حق کی طرف مڑ گیا۔ مگر ہم جو اس کے وارث کہلاتے ہیں اکثر اس کی تاثیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مسئلہ قرآن کے پیغام میں نہیں بلکہ ہمارے طرز تعلق میں ہے۔ ہم اسے برکت کے لیے رکھتے ہیں مگر ہدایت کے لیے کھولتے نہیں، ثواب کے لیے تو پڑھتے ہیں مگر انقلاب کے لیے سمجھتے نہیں۔ ہمیں قرآن مجید کے تعلق سے اس بنیادی حقیقت کو بھی اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لینا چاہیے کہ یہ محض ایک مذہبی کتاب نہیں جسے تبرکاً الماری میں محفوظ رکھا جائے یا خاص مواقع پر رسمی طور پر پڑھ لیا جائے، بلکہ یہ ایک زندہ اور ہماگیر کتاب ہدایت ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں روشنی فراہم کرتی ہے۔ عقائد و عبادات سے لے کر اخلاق و معاملات تک، انفرادی کردار سے لے کر اجتماعی نظام تک، قرآن انسان کو فکر کی درستگی، عمل کی پاکیزگی اور مقصد حیات کی بلندی عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے قرآن سے تجدید تعلق کر لیا تو ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم اسے محض انفرادی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اجتماعی اصلاح اور معاشرتی تعمیر کا جامع منشور تصور کریں گے۔ تب ہمیں احساس ہوگا کہ قرآن صرف فرد کے باطن کی تطہیر اور روح کی بالیدگی تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جو معاشرے میں عدل، دیانت، رحم اور ذمہ داری کا شعور بیدار کرتا ہے۔ جب ایک فرد قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی میں سچائی، امانت، وعدہ کی پاسداری اور حقوق العباد کی ادائیگی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی روشنی لازماً پورے معاشرے تک پھیلتی ہے۔ یوں قرآن دلوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ سماج کی تشکیل اور تہذیب کی تعمیر کا سرچشمہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ ہم اس سے زندہ اور عملی تعلق قائم رکھیں۔ قرآن سے تجدید تعلق کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کے بعد کے حالات کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے اصولوں اور اقدار کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جب ہم قرآن سے تعلق مضبوط کرتے ہیں تو ہماری سوچ میں وسعت اور ہمارے فیصلوں میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم وقتی مفادات اور جذباتی رد عمل کے بجائے حق، عدل اور ذمہ داری کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اور ہمیں یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ اصل کامیابی محض مادی ترقی کا نام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے احساس کا نام ہے۔ ناظرین، آئیے ہم اس رمضان المبارک میں عملی طور پر قرآن سے تجدید تعلق کریں اور یہ عزم کریں کہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں گے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین، جس کا ترجمہ ہے بے شک قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ ہے۔ جب ہم اس طرح قرآن کی طرف رجوع کریں گے
تو ہمارے افکار میں پختگی، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہمارے معاشرے میں عدل و توازن پیدا ہوگا، اور یوں قرآن واقعی ہماری زندگی کا زندہ اور جاوید رہنما بن جائے گا۔ سامعین کرام، اگر ہم اس رمضان میں قرآن سے سچا اور عملی تعلق قائم کر لیں تو یہی کتاب قرآن مجید ہدایت ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو نور، عدل اور کامیابی کی راہ پر گامزن کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حقیقی رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے قرآن سے سچی اور دائمی وابستگی کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما اور ہماری زندگیوں کو اس کی ہدایت کے مطابق ڈھال دے۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا اور اس پر چلنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں، ہماری نسلوں اور ہمارے معاشرے کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ رب کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اے اللہ، ہمارے افکار میں پختگی، ہمارے اعمال میں اخلاص اور ہمارے کردار میں استقامت عطا فرما، اور قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اور سامعین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس سے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسی طرح کے مستند دینی بیانات، اصلاحی ویڈیوز اور روح پرور گفتگو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ سامعین کرام، آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے میزبان عبدالاحد قاسمی کو دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔